بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 10 مئی ہے، سال 2022۔ تحریک انصاف کی طرف سے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد ملکی سیاست میں ایک ہیجانی کیفیت بپا ہے اور ہر ادارے کے اندر اس لانگ مارچ اور دھرنے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر ایک نئی خبر نے ہلچل مچا دی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری عمران خان کی مدد کے لیے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ اگر وہ پاکستان اس وجہ سے آتے ہیں تو اس دھرنے اور لانگ مارچ پر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اور اس خبر کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گورنر ہاؤس پر رات گئے لیگی قبضہ ہو گیا ہے، کپتان بھی تپ گیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے بڑا مطالبہ کیا گیا ہے، منحرف اراکین کے ریفرنس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ایک عام سماعت ہوئی ہے۔ ان تمام اپ ڈیٹس پر اس ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایک طرف قومی اسمبلی کے اندر جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں، جنہوں نے ووٹ تو کاسٹ نہیں کیا لیکن وہ سندھ ہاؤس کے اندر اکٹھے ہوئے، ان کے خلاف، اور صوبائی اسمبلی یعنی پنجاب کے اندر حمزہ شہباز کو ووٹ دینے والے منحرف اراکین کے خلاف جو ریفرنس ہے، اس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر سماعت ہوئی ہے۔ چونکہ وفاق کے اندر یعنی قومی اسمبلی کے جو اراکین تھے، انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ اتحادیوں کی مدد سے وفاق کے اندر جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ کامیاب ہوئی اور صوبے کے اندر باقاعدہ ووٹ لے کر حمزہ شہباز الیکٹ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بڑا وہ کلیئر کیس ہے کہ ان اراکین نے ڈی سیٹ ہونا ہے۔ اسی وجہ سے گورنر پنجاب کو بھی ہٹانا مسلم لیگ نون کے لیے ضروری تھا، اس پر تو ہم آگے بات کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر آج قومی اسمبلی کے منحرف اراکین کی نااہلی کے ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی جو سربراہی کے اندر یہ 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے۔ فیصل چودھری اب پیش ہوئے ہیں، اس کی طرف سے انہوں نے جواب الجواب جمع کروایا ہے اور مزید مواد مہیا کرنے کا خود کہا ہے۔ اب یہاں پر چیف الیکشن کمشنر نے سوال کیا ہے کہ ریفرنس کے ساتھ میٹیریل نہیں لگایا گیا تھا۔ فیصل چودھری نے کہا ہے کہ عامر لیاقت کی جانب سے جواب جمع نہیں کرایا گیا تھا، میں شواہد الیکشن کمیشن کے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے یہ ٹریبیونل ہے، اس میں شواہد کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں؟ منحرف اراکین کے وکیل نے مزید مواد پر اعتراض کرتے ہوئے پہلے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ پر موقف پیش کیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا ہے کہ ایم این ایز کی ڈکلیریشن علیحدہ ہے، ایم این ایز نے دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کی، مجھے مواد پیش کرنے کا موقع دیں۔ میں وہ کہتے ہیں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی ہدایات بھی شامل کر دی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریفرنس کے ساتھ شواہد نہ جمع کرانے کی وجہ پوچھی تو فیصل چودھری نے کہا کہ شواہد ممبران کے لیے نہیں، الیکشن کمیشن کے لیے تھے۔ ممبر سندھ اسمبلی نے بھی بات کی، چیف الیکشن کمشنر نے بھی بات کی، لیکن پنجاب اسمبلی کے جو کمیشن میں جواب جمع کروایا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے 25 اراکین پنجاب اسمبلی کو رکنیت معطل کرنے کی استدعا کی تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اونچا بول کر تاریخ نہیں لی جا سکتی، منحرف ارکان کے دلائل جمعہ کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن میں منحرف اراکین پنجاب اسمبلی کے لیے تحریری جواب جمع کروائے، ان کی جو رکنیت ہے وہ معطل کرنے کی استدعا کی گئی تھی، پی ٹی آئی کے وکیل کی طرف سے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ 13 مئی کو آپ دلائل مہیا کریں۔ ملیکہ بخاری بھی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ایک کلیئر کیس ہے، یہ صرف 30 منٹ کے اندر 26 منٹ کے اندر یہ کیس ختم ہو سکتا ہے پنجاب اسمبلی کا، لیکن ظاہر ہے 13 مئی کو اس پر سماعت ہوگی۔ بہت سارے جو میڈیا چینلز ہیں وہ اس کو پی ٹی آئی کو دھچکا کہ یہاں پر ان کی جو اراکین اسمبلی کی رکنیت ہے وہ معطل نہیں کی گئی، یہ ایک روٹین کی لیگل پریکٹس ہے۔ 19 مئی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہر صورت فیصلہ دینا ہے، پھر صدارتی ریفرنس جو ہو رہا ہے وہاں بھی ریگولر چونکہ سماعتیں شروع ہو گئی ہیں تو یقیناً پنجاب اسمبلی کے اندر جو حمزہ شہباز ہے اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بجی ہوئی ہے۔ آگے کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی نیا اگر کھیل دے تو اس کے لیے نہیں کہا جا سکتا، چونکہ 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ فیصلہ دینا ہوتا ہے، تو ابھی تک کچھ بھی ایک ایسی بات نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لیے کوئی دھچکا ہو، چونکہ روٹین کے مطابق یہ چیزیں چلتی ہیں۔ اب ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ یہ
کہ جس طریقے سے صدر مملکت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس کو مسترد کر دیا آرٹیکل 48 کے تحت، انہوں نے بتایا جی ابھی چونکہ کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ ان کو ہٹایا جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے چونکہ نون لیگ کے لیے گورنر پنجاب ہٹانا انتہائی ضروری ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب 25 اراکین منحرف اراکین نائل ہو جائیں گے، ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد گورنر کہہ سکتا ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب اب اعتماد کا ووٹ لیں۔ اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے تو ظاہر ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انہیں گورنر کو ہٹانا بڑا ضروری تھا۔ جب صدر پاکستان نے باضابطہ طور پر گورنر کو انہوں نے آئینی طور پر کہا کہ میں نہیں ہٹا رہا، تو اگر تو گلو بٹوں کی سیاست نہ ہوتی، قبضہ پلاننگ نہ ہوتی اور اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہ ہوتے تو اصولی طور پر اگر مسلم لیگ نون کو تحفظات تھے تو انہیں عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ لیکن صدر پاکستان کے ایک واضح انکار کے بعد کابینہ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن کرنا اور گورنر کو ہٹانا یقینی طور پر شریف خاندان کی جو بیوروکریسی کی ایک جڑیں ہیں، وفاداری کی، نوکروں کی یہ بڑی گہری ہے، بہت سارے سوالات کو یہ جنم دیتا ہے، اور آئینی طور پر یہ صدر پاکستان کے عہدے کی ایک بہت بڑی تحقیر کی گئی ہے۔ اب یہاں پر وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو فارغ کرنے کا نوٹیفیکیشن کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے جاری کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن آئین کے آرٹیکل 101 اور 48(1) کے تحت جاری کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں رولز آف بزنس کے شیڈول وی بی کے سیریل نمبر 2D کا حوالہ دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب کو وزیر اعظم کی ایڈوائس کے مطابق فوری عہدے سے ہٹایا جاتا ہے، یہ نوٹیفیکیشن کے اندر کہا گیا ہے۔ اب وہاں پر 1000 تقریباً اہلکار جو ہے وہ پولیس کے اینٹی رائٹ فورس اور دیگر جو لوگ تھے سول وردی کے اندر بھی اپوائنٹ کر دیے گئے کہ ہم نے عمر سرفراز چیمہ جو گورنر ہیں ان کو ہم نے اندر نہیں آنے دینا۔ اب اختیارات دے دیے گئے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ایز اے گورنر، جب تک نیا گورنر جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی۔ تو ایک مرتبہ پھر رات کے اندھیرے کے اندر یہ مبینہ طور پر ایک گلوکریسی کی گئی تھی۔ فیصلے پر اگر آپ کو تحفظات تھے تو آئینی معیارین کے مطابق آپ کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ گورنر کو ہٹایا جا سکتا ہے، نہیں ہٹایا جا سکتا، یہ ایک آئینی بحث ہے اور دونوں طرف کے وکلاء اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ اس معاملے پر اب عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا جو کام ہے یہ انتہائی غلط کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہاں پر یہ بہت ہی ناجائز ہے، لہذا ایکشن لینا چاہیے۔ گورنر پنجاب کو شرمناک طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر معاملے کا از خود نوٹس لے، پنجاب میں ضمیر فروشوں کا معاملہ بھی بلا تاخیر انجام تک پہنچایا جائے۔ تمام دستوری تقاضے بالائے طاق رکھتے ہوئے صدر کے منصب کی توہین کی گئی۔ پہلے گھوست انتخابات کے ذریعے ایک مجرم کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ عدالت عظمیٰ پنجاب میں آئین و قانون کی کھلی خلاف ورزی کا نوٹس لے۔ تو اب یہاں پر عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ڈیمانڈ کر دی ہے، الیکشن کمیشن کو بھی کہا ہے کہ یہ منحرف اراکین کا مسئلہ ہے، آپ تو رات کو 12 بجے بھی انصاف دیتے ہیں اور جب بات کریں تو آپ غصہ بھی کرتے ہیں، تو یہ فیصلہ آپ یہاں پر کیوں نہیں کر دیتے کہ یہ آرٹیکل 63(1) کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے یہ جائز ہے، ناجائز ہے، ڈی سیٹ ان کو کرنا ہے، تو یہ مسئلہ بھی برائے مہربانی حل کریں۔ تو عمران خان نے آج واضح طور پر چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر دونوں کو ایک واضح پیغام بھی دیا ہے اور استدعا بھی کر دی ہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس پر بھی کوئی نوٹو ہوتا ہے، سو موٹو ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب ایک سوشل میڈیا پر بڑی خبر صبح سے گردش کر رہی ہے اور وہ یہ کہ بہت بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری عمران خان کی مدد کے لیے کینیڈا سے واپس آ رہے ہیں۔ اب یہ خبر کیوں جو ہے وہ دی گئی ہے، ظاہر ہے 2014 کے اندر آپ کو علم ہے پی ٹی آئی اور پاکستان عوامی تحریک نے مل کر اسلام آباد کے اندر دھرنا دیا۔ لاہور سے دونوں یہ قافلے اپنے اپنے لیڈرز کی قیادت کے اندر چلے تھے۔ اس سے پہلے سانیہ ماڈل ٹاؤن ہو چکا تھا۔ عوامی تحریک کو اس پر تحفظات تھے چونکہ شہباز شریف کی قیادت کے اندر یہ سارا سانیہ ہوا جس کے اندر 14 لوگ شہید ہوئے، 100 لوگوں کو لگ بھگ گولیاں ماری گئی۔ تو یہ ایک ریاستی دہشت گردی بربریت کی ایک واضح مثال تھی، لیکن حیرت کی بات ہے نہ اس وقت کی لاہور ہائی کورٹ اور نہ سپریم کورٹ نے آج تک نوٹس لیا ہے۔ 8 سال ہو گئے ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں ملا، دھکے کھا رہے ہیں، ایک بھی وہ قاتل یا ان کے ہواری سہولت کار وہ گرفتار نہیں ہے۔ یہ ریاستی سطح پر
ایک بدماشی کی اور اندھیر نگری کی ایک بہت بڑی بربریت کی مثال ہے۔ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ججز کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، حواس خمسہ بھی ہیں، ویسے آپ پوچھیں توہین بھی ہو جاتی ہے، لیکن اتنے بندوں کے آپ شہادت کے بعد 2 سال سے سٹے پر ہائی کورٹ کے اندر معاملہ ایک درخواست پر لٹکا ہوا ہے، 2 درخواستوں پر، اور ہوش ہی کوئی نہیں ہے، اور آپ بات کریں گے تو کہتے ہیں 12 بجے بھی ہم انصاف دیتے ہیں، اور کوئی اگر اس سے پوچھ لے تو یہ توہین ہو جاتی ہے۔ یعنی 22 کروڑ عوام کی اس ملک کے اندر کوئی توہین نہیں ہے، صرف آپ چند اداروں کی توہین ہے، اس پر لوگوں کے پھر اداروں سے اعتماد اٹھتا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے، چونکہ اس وقت دھاندلی کا معاملہ تھا 2013 کے انتخابات میں، عمران خان صاحب کا، پی ٹی آئی کا، تو دونوں کے تحفظات تھے، لہذا دونوں اسلام آباد کی طرف انہوں نے لانگ مارچ کیا، اور لانگ مارچ میں تقریباً 70 دن اس لانگ مارچ کو براہ راست اس کے اندر شامل رہا، اور اس کے اندر میں کوریج کرتا رہا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو نوجوان تھے تقریباً وہ دھرنا دن کو خالی ہو جاتا تھا، اور عمران جو ڈاکٹر طاہر القادری کے جانسار ورکر تھے وہ وہاں پر قائم رہے، دائم رہے، جن کی وجہ سے وہ دھرنا برقرار رہا۔ ان کی شلواریں لٹکانے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا، لیکن سانحہ ماڈل ٹاؤن پر جج صاحب کو نوٹس لینے کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی، اور بہت سارے پھر نام نہاد جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں وہ بھی آئین کی چھتری تلے مافیا کے ساتھ مل کر اس طرح کے پھر کمپین شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال ہم نے دیکھا کہ انصاف تو ان لواحقین کو آج تک فراہم نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف جو ہے وہ یہ لانگ مارچ ہو گیا، حکومت تبدیل نہیں ہوئی، 70 دن کے بعد پاکستان عوامی تحریک نے وہ دھرنا اٹھا لیا، اور ڈاکٹر طاہر القادری جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ان کے پاس ایک ہی حل تھا، یا تو وہ ریاستی اداروں سے ٹکراؤ کرتے یا پھر پرامن طور پر اپنا دھرنا وہ منتقل کر دیتے واپس۔ تو وہ واپس گئے، چونکہ انہوں نے ریسرچ کا کام کرنا ہوتا ہے، تقریباً 1000 سے زیادہ کتابوں کے وہ مصنف ہیں، حدیث، تفسیر، فقہ، اصول حدیث، بڑے موضوعات پر ان کی کثیر یعنی علمی حوالے سے تو ڈاکٹر طاہر القادری کے پائے کا شاید کوئی عالم دین پاکستان کے اندر ہو، چونکہ بہت سارے لوگ ہیں ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن علمی حوالے سے ایک بڑی اتھینٹسٹی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ چونکہ ساتھ ساتھ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، ریاستی اداروں سے وہ ٹکرا نہیں سکتے تھے، نہ عدلیہ سے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے، نہ اس طرح حکومتوں سے، لہذا اب انہوں نے عفیت جانی کہ اب اللہ کی عدالت میں انصاف ملے گا، اور عدالتوں کے اندر معاملہ ہے، ان کی قانونی ٹیم جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کر رہی ہے۔ لیکن ان کو یہ شکوہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اقتدار میں آئے، اقتدار سے پہلے وہ مسلسل جو ہے وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا بڑا نام لیتے تھے، اس کے نام پر وہ کہتے تھے کہ ہم انصاف فراہم کریں گے، لیکن جو ہی اقتدار کے اندر آئے عمران خان نے کبھی بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ابتدائی دنوں کے اندر چند مرتبہ بات کی، لیکن پھر عوامی تحریک کے لوگ گورنر پنجاب سے ملتے رہے، کچھ عام جو گنڈا پور صاحب تھے، خرم نواز گنڈا پور، وہ بتایا گیا مجھے کہ وہ ملتے رہے بہت سارے حکومتی لوگوں کو، لیکن کیس آگے نہیں بڑھا، حکومتی سطح سے وہ معاونت نہیں ملی۔ اور کبھی اگر احمد اویس ایڈوکیٹ جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے انہوں نے کوشش کی تو پھر لاہور ہائی کورٹ جو ہے ان کو توہین عدالت یاد آ گئی۔ یعنی سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لواحقین کو انصاف فراہم کرنے پر عدلیہ کی گھنٹی جو ہے انہیں کبھی توہین محسوس نہیں ہوئی کہ ہم انسانیت کی کس طرح توہین کر رہے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا اونچا بولے اس کو توہین بنا دیا گیا۔ جسٹس قاسم خان تھے۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ اب یہ خبر سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہوئی کہ ڈاکٹر طاہر القادری واپس آ رہے ہیں اور وہ عمران خان کے دھرنے میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے، تو میں نے کنفرم کیا، اور وہاں پر نور اللہ صدیقی صاحب ہیں، پاکستان عوامی تحریک کے سپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ خبر بالکل درست نہیں ہے، اور ان کے چونکہ تحفظات ہیں آلریڈی، وہ ڈاکٹر طاہر القادری سیاست سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، تحقیق کو تصنیف کا وہ کام کر رہے ہیں، روٹین کے مطابق ابھی واپسی کا ارادہ نہیں ہے۔ 2 بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، میلاد شریف کا اور اعتکاف جو ہوتا ہے بہت بڑا، لاہور کے اندر ایک دنیا اسلام کا ایک دوسرا بڑا اعتکاف ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی وہ اس مرتبہ ڈاکٹر طاہر القادری نہیں آئے، تو ان کے آنے کے حوالے سے جو خبر ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ واقعتاً اس طریقے سے آتے اور اس دھرنے کے اندر معاملات اور آپس کے اندر تعلقات اچھے ہوتے تو واقعی ایک دھرنے کے اندر جان پڑتی، اور زیادہ جو مطلب ہے مقاصد کے حصول کے لیے معاونت ملتی،
لیکن یہ خبر جو ہے اس کو میں نے کنفرم کیا ہے، یہ خبر درست نہیں ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں کو عمران خان صاحب پر اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے یہ شکوہ ہے، اور میں بھی بجا طور پر دیکھیے عمران خان صاحب کی جہاں اچھائیاں ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں، اور جس طرح وہ مافیا سے ٹکر لے رہے ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے معاملے پر عمران خان کیوں خاموش رہے؟ یہ وہ سوال ہے جو میں نے صدر پاکستان ڈاکٹر الفی صاحب سے براہ راست بھی کیا تھا، تو اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ آخر اس سانے کے پیچھے شہباز شریف اور شریف خاندان ہی تھا یا کچھ اور مجبوریاں بھی ہیں جو پورا پردہ جو ہے اس سے نہیں ہٹایا جا سکا۔ اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔